ارا صاحب جو سوال اٹھ رہا ہے ذرا آپ نے مخالفت بھی کی اور آپ نے اس کے خلاف تقریر بھی کی، مگر کورم کی نشاندہی آپ نے بھی نہیں کی، صرف 14 سینیٹر تھے، کیوں نہیں کی؟ زیادہ کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں افنان صاحب سے سوال کر رہا ہوں کہ میرے جو سچ بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں ان کی تقریر سن رہا تھا اور وہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی ریزولوشن میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آئے گی، اور پھر میں نے اپنی سپیچ بھی کمپوز کرنی تھی اور جواب دینا تھا، تو میں جو ہے ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ میں جو ہے وہ یہ میرے ذہن میں آئیڈیا ہی نہیں آیا کورم والا، ورنہ شاید میں اپنی تقریر کر کے جو ہے وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتا۔ اور کیا باقی جو کیونکہ ذرا ٹائم پورا لگا، پھر دوبارہ مرزا سولنگی صاحب آئے، ان کے ہوتے ہوئے دوبارہ ریزولوشن پاس کرائی گئی، تو کیا آپ کے باقی سینیٹرز موجود نہیں تھے کہ آپ انہیں بلا لیتے؟ نہیں، ہاں اس وقت جو ہے ہاؤس میں اکیلا ہی تھا اور کوئی نہیں تھا، اور نارملی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد ہاؤس بزنس نہیں ہوتا، یہ بڑا ریئر ہے، پچھلے 3 سال میں شاید 2-3 دفعہ ہی ہوا ہے یہ، تو یہ اس لیے کیونکہ زیادہ تر سینیٹر پلان کرتے ہیں کہ انہوں نے ویکینڈ گھر پہ گزارنا ہے تو وہ پھر چلے جاتے ہیں، 3-4-5 بجے ان کی فلائٹس ہوتی ہیں، تو یہ ویسی ایک ریئر ایونٹ تھا، تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ وہاں نہیں تھے۔ اور کیا آپ کے علاوہ کسی اور نے نہ کہا یا صرف آپ ہی تھے؟ کیونکہ وہاں پر پی ٹی آئی کے سینیٹر سنگھ صاحب موجود تھے، اس کے علاوہ سینیٹر برہمن تنگی صاحب موجود تھے، کہ انہوں نے بھی نہ کہا یا آپ نے اکیلے ہی نہیں کہا؟ دیکھیں مجھے تو نہیں آواز آئی کسی کی، مجھے تو جو ہے وہ مجھے تو یہی، لیکن سینیٹر برہمن تنگی نے بعد میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے، لیکن مجھے آواز نہیں آئی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اندر کے حالات ہمیں پتہ ہیں، الیکشن اس لیے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر الیکشن تب بھی ہوئے ہیں جب بڑی بڑی جنگیں چل رہی تھیں۔ آپ یہ دیکھیں World War II میں نے اپنی تقریر میں بھی والی بات کی کہ تقریباً 5,77,00,000 لوگ جو ہے ان کا قتل ہوا، اس کے باوجود امریکہ میں 1940 اور 1944 میں الیکشن ہوئے، اور برطانیہ میں 1940 اور 1945 میں الیکشن ہوئے، اس کے علاوہ اور بہت سارے ملکوں میں ہوئے۔ پھر ہمارے ادھر قریب ممالک ایسے ہیں، جنگ چل رہی تھی، ایک حملہ ہوا، پارلیمنٹ پہ حملہ میزائل مارا، بہت سارے پارلیمنٹیرین شہید ہو گئے، اس کے باوجود فوراً انہوں نے الیکشن کرایا۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی ہم الیکشن کیونکہ سیکیورٹی کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، اس طرح تو پھر ہمارے ملک میں جس طرح کا معاملات ہیں، تاریخ اگر ہماری اٹھائی جائے، کوئی 1-2 معاملات ہوں اور آپ کہہ دیں کہ الیکشن کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے کوئی آپشنل چیز ہے، کہ اگر ہمارا موڈ ہوگا، اگر ویدر ٹھیک ہوگا، گلوبل وارمنگ نہیں ہوگی، سیکیورٹی ہمارے حساب سے ہوگی، ہر چیز ہم جیت رہے ہوں گے تو پھر ہم الیکشن کرائیں گے۔ الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے، وہ ٹائم آ گیا، بلکہ ڈیلے ہو گیا۔ سینیٹر صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے تو ظاہر ہے آپ نے تو فوراً مخالفت بھی کر دی اور تقریر بھی کر دی، مگر کیا آپ کی پارٹی کنفیوز تھی کہ وہ 8:30 بجے جا کے آپ کی سیکرٹری اطلاعات لیں؟ ویسے تو آپ کی پارٹی لیٹ ہی ہے، مختلف معاملات میں جا کے کہا ہے کہ جی ہمیں 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو ہی عام انتخابات ہوں۔ آپ کو اتنی دیر میں بتایا تھا پارٹی نے کہ آپ نے اچھا کیا کہ یہ تقریر کیا؟ پارٹی کنفیوز نہیں تھی 8:30 بجے جا کے آ کے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے؟ جی افنان صاحب، مجھے تھوڑا کانٹیکٹ سمجھ نہیں آیا، تھوڑا ذرا آپ نے تو فوری طور پر مخالفت کر دی، تقریر بھی کر دی، سب کر دیا، مگر آپ کی پارٹی نے کوئی 8:30 بجے جا کے مریم اورنگزیب صاحبہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی پارٹی کا 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ 8 فروری 2024 کو یہ عام انتخابات ہوں گے۔ تو پارٹی نے پہلے آپ کو بتایا تھا، نہیں بتایا تھا اتنی دیر میں 8:30 بجے تک کہ آپ نے جو کیا ہے اچھا ہی کیا، یا پارٹی کنفیوز تھی اور سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں افنان نے اچھا کیا یا برا کر دیا؟ نہیں، میں نے تو دیکھیں پارٹی پالیسی ہماری یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، تو جب میں سینیٹ میں بیٹھا ہوں اور کوئی قرارداد آئے گی 8 فروری کے خلاف تو میں اس کی مخالفت کروں گا۔ تو ہماری پالیسی اس قرارداد کے آنے تک اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا تھی کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے چاہیے، تو یہ تو تسلسل ہے اس پالیسی کا۔ میں نے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو چین آف کمانڈ ہے اس کے تحت میں بھی اسی کے تحت ہی چلتا ہوں، تو اس کے اندر یہ پارٹی الائنڈ ہے اس پہ۔